أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 39 سے آگے انشاءاللہ آج چند آیات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ذالک، یہ مما اوحا، مما اس سے جو اوحا وحی کی الیک آپ کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربک تیرے رب نے، من الحکمت حکمت سے، یعنی یہ چیزیں جو ابھی تک بیان کی جا رہی تھیں یہ حکمت کی باتیں آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی۔ یہ حکمت کی باتیں، حکمت سے لبریز باتیں، اور یہ آپ کے رب کی باتیں، یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے رب کی باتیں حضور سے فرمایا جا رہا ہے، اور کہا ہم سب سے جا رہا ہے، سمجھایا ہم سب کو جا رہا ہے کہ ہم امتحان لیں، یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی پیغمبر کی بھی بات نہیں، بلکہ پیغمبر کے خدا کی باتیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت بنا اللہ کے ساتھ اور معبود۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اس میں آپ دیکھیں گے مخاطب بدلتا رہتا ہے۔ ابھی پہلی اس آیت کے پہلے حصے میں مخاطب جو تھے، بات جو ہو رہی تھی حضور علیہ السلام سے ہو رہی تھی، اب کس سے ہو رہی ہے؟ اب ہر قاری قرآن سے ہو رہی ہے، جو بھی سننے والا ہے، پڑھنے والا ہے قرآن کا، اس سے کہا جا رہا ہے ولا تجل، اے قرآن کے قاری، اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، سن، لا تجل مع اللہ الہ آخر، تو نہ بنا اللہ کے ساتھ اور معبود، فتلقا، پھر تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم، جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور راندہ درگاہ ہو کر، یعنی تمہیں ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل پھر ہونا ہوگا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا۔ ان آیات سے پہلے جس وقت آغاز ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے توحید کے بارے میں آیات تھی، اور اینڈ بھی اب اس مضمون کا یہاں پہ ہو رہا ہے، توحید پر ہی ہو رہا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے پر، کیونکہ بنیادی بات یہی ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اور پورا یقین ہو جائے کہ کوئی بھی نہیں ہے جسے اختیار ہے اللہ کے سوا، بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بالبنین، بیٹوں کے لیے؟ اب ان سے کہا جا رہا ہے، قریش مکہ سے، اہل کفر سے کہا جا رہا ہے، یا شرک کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کا ایک تصور تھا خصوصاً مکہ میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے، تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں مقرر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم لَتَقُولُونَ، ضرور کہتے ہو تم، قَوْلًا عَظِيمًا، بڑی بات، یعنی بڑی ہی جھوٹی بات یا بڑی ہی سخت بات تم نے یہ کی، یعنی پہلے ہی یہ کیا کم تھا کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں منتخب کی، ان کے لیے اولاد کی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر دوسرا ستم والا ستم یہ سمجھو کہ وہ خود بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اس میں آر اور ذلت سمجھتے تھے، تو یہاں اپنے لیے بیٹے رکھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں رکھے۔ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے جو بات کی، تم یہ جو بات کرتے ہو، یہ بڑی ہی جھوٹی بات ہے، یہ بڑی ہی سخت بات ہے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق ہم نے پھیرا، صرفنا تصریف پھیرنے کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے طرح طرح سے، یعنی بار بار، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، یعنی قرآن میں جو بار بار اس توحید کے مضمون کو ہم نے دہرایا ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو واقعات انبیاء کے ہیں، کچھ قوموں کے ہیں، ان کو ہم نے بار بار دہرایا ہے۔ کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تصریف یا پھیرنا، بار بار کسی چیز کا بولنا، اس کی وجوہات ہے۔ قرآن نے کیوں بار بار، ابھی آدم علیہ السلام کا قصہ 7 بار بیان کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کتنی بار بیان کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو یہ کہ قرآن پڑھتے پڑھتے انسان کی جو باطنی کیفیت ہے وہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس باطنی کیفیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا اپنا بھی یہ تجربہ ہوگا، ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک کو کئی بار، لیکن آپ کے اندر کوئی خاص آپ نے تبدیلی محسوس نہیں کی ہوگی، کوئی خاص اثر اس کا نہیں ہوا ہوگا، لیکن کسی وقت انہی آیات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر کچھ عجیب قسم کی تبدیلی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ہمارے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان مضامین کو بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہاں ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیں، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، قرآن پاک میں جو بھی بیان کیا گیا ہے، جو چیزیں بھی آئی وہ اس لیے آئی ہے کہ ان کو سمجھا جائے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ سمجھیں۔ تو بغیر جانے ہم پڑھیں ہی نہ اس کو سمجھ کر، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ یہ لِيَذَّكَّرُوا کی بات ہی پھر بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن پاک جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اس سے کچھ نصیحت بھی ہم حاصل کر سکیں۔ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، وَمَا يَزِيدُهُمْ، مگر ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا، الا سوائے نفورا، نفرت کی۔ یعنی یہ اہل کفر ہے، ان کو جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے اور پھیر کر سمجھائی جاتی ہے، بار بار سمجھائی جاتی ہے، طرح طرح سے سمجھائی جاتی ہے، مختلف انداز سے سمجھائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بس نفرت میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ انہیں بہت سارے نقصانات یہاں اس دنیا میں برداشت کرنے پڑیں گے، ان کی وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کی فلاں چیز میں ان کو اپنے آپ کو کسنا ہوگا، اپنے جو ان کا کبر تھا، تکبر تھا، وہ ختم ہوگا، اور مالی اعتبار سے بھی کبھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کبھی ان کو ایک طرح سے، کبھی دوسری طرح سے۔ لہذا یہ تیار نہیں سمجھنے کے لیے، جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں بار بار یہ ہمیں بتائی جاتی ہے؟ یہاں ذرا ہمیں بار بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، ایمان والوں کو بھی، جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں قرآن پاک کے کسی مضمون سے ہمیں بھی نفرت تو نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا، آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ کسی جگہ کوئی شخص بیان کر رہا ہے کسی موضوع پہ، تو لوگوں کو اس مقرر سے یا اس مدرس سے یا اس واعظ سے نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں مضمون کو بار بار ٹچ کر رہا ہے، بس یہ مجھے سنا رہا ہے۔ مثلا اگر والدین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہو اور بار بار ہو رہی ہو، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے۔ اس واعظ کے متعلق، اس مدرس کے متعلق نفرت نہیں ہے، اصل میں اس قرآن کے اس حکم کے مطابق، حکم کے متعلق نفرت ہے۔ اگر اس میں کہا جائے گا کہ بھائی کبھی یہ سمجھائی جائے بات کہ بھائی تم نے عہد کیا ہے کسی سے کہ اس کا قرض تم چکا دو گے، کسی کا پیسہ نہیں کھاؤ گے،
اور یہ باتیں بار بار کہی جائیں گی تو کچھ لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے بات، حالانکہ انہیں تو شکر کرنا چاہیے اگر انہیں ہی بتائی جاتی ہے بات، تو قرآن کا یہ حکم ہے۔ اس فرد سے نفرت کا مطلب قرآن کے اس حکم سے آپ کو نفرت ہے۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح جو جنٹائلز کے بارے میں، غیر یہودیوں کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ ان کا مال کھاؤ جتنا آپ چاہتے ہیں، ان کی عزتوں پر بھی آپ حملہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن بھی ہم سے یہی کہے کہ بس غیر مسلم جو ہے ان کا دبا دو، جو بھی آپ چاہتے ہیں، فلاں کا یہ کرو، فلاں کا۔ تو یہ جو کبھی کبھی اس قسم کی نفرت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، ہمیں جان لینا چاہیے کہیں ہم کہیں اور تو نہیں جا رہے ہیں، ڈیٹریکٹ تو نہیں ہوئے، راستے سے ہٹ تو نہیں گئے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کے کسی مضمون سے ہمیں نفرت نہ ہو، قرآن کے کسی حکم سے ہمیں نفرت نہ ہو، بلکہ قرآن کے اس حکم کو دل سے ہم تسلیم کریں، جانیں یہ بات کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے، ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے مگر اس میں ہمارا بھلا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی بھی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، لہذا اللہ کا کوئی حکم بھی ہو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو جنہیں ایمان ہی نہیں، جنہیں یقین ہی نہیں، ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا، وما یزیدہم الا نفورا، مگر نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجیے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان معہ آلہہ، اگر اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، اور بھی خدا ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذن اگر ایسا ہوتا، لابتغوا تو وہ ضرور تلاش کر لیتے، الی ذی العرش عرش والے کی طرف، سبیلا راستہ، یعنی عرش کے مالک کی طرف وہ ضرور راستہ تلاش کرتے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے۔ یہ ایک چیز ہمارے اندر، ہر شخص کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر برابر طاقت والے ہوں تو دوسرے کو، کسی صاحب اقتدار کو کب تک انسان برداشت کرتا ہے؟ انسان بھی چاہتا ہے میں بھی یہاں تک پہنچ جاؤں، یہ ہر شخص چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے وہ ضرور عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے، وہ تو بولتے بھائی کب تک یہ ایک ہی خدا بنے گا، کہ ہمارا حق نہیں ہے، اب ہمیں بھی بیٹھنا ہے، اب ہمارا بھی چلے گا، اور پھر ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے، پھر فساد ہوتا اور ساری کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ لہٰذا یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ جو ہے، یعنی معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے تم سب کا، ہم سب کا، وہ ہے اللہ، وہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ بھی عرش پر بیٹھنے کی کوشش کرتا، وہ بھی عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ راستہ ضرور تلاش کرتا، وہ چاہتا عرش والے یعنی عرش کے مالک تک کا راستہ ضرور وہ تلاش کرتا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی اور بہت بلند ہے، برتر ہے، اما یقولون اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، علواً کبیرہ بہت ہی برتر، یعنی بہت ہی اعلیٰ ان باتوں سے یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اور بھی معبود ہیں، ان چیزوں سے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو سبحوا لہو، تو سبحوا پاکیزگی بیان کرتی ہے، لہو اس کی، السماوات السبع سات آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو ان میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بیان کرتی ہے ہر لمحہ جو کچھ بھی آسمان سات اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، سارے فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، انسانوں میں بے شمار، اور اسی طرح سے زمین پہ بسنے والے جو جتنے بھی جاندار ہیں سب جو ہیں، بلکہ بے جان بھی، جو اگلی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان من اور ان ہوا، میں نے پہلے کہا آپ کو اگر اس کا مطلب ہے، لیکن جب اس کے آگے الا بھی ہو تو پھر ان کے معنی آتے ہیں نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، تو یہ سبح تسبیح بیان کر رہی ہے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔
اب پہلی یہ بات کہ آسمان ساتھ بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، زمین بھی، اور جو ان کے بھی جو بھی ہے وہ بھی، یعنی جتنی بھی کائنات ہیں. پہلے جو تصور ایک تھا یونیورس کا، یہ کائنات ایک، لیکن اب ملٹی ورس کا تصور، اب سائنسدان مانتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسز ہیں، ایک نہیں ہے. تو ساری کائناتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور صرف کائناتوں کی بات ہی کیا ہے، کائنات کی ہر شے، اس کے اندر جو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز، آہستہ آہستہ یہ جو ایجادات اور دریافتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ اور یقین بڑھ جاتا ہے. اب آپ کہیں گے چھوٹی چیز، کسی چیز کو بھی آپ لوگ، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی، کیسے کرتی ہے؟ اب سائنس کا یہ نظریہ آپ سب ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک ذرہ جو ہے، ایک ذرہ، ایٹم سے آپ کہتے ہیں، ایٹم میں جو نیوکلیس ہے، اس نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹران جو ہے گھومتا ہے. اب کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ سائنس نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہے، ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی جو اس کا جو نیوکلیس ہے، اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد الیکٹران گھومتا ہے. اب جب اس کے بارے میں ہم مانتے ہیں تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، ہمیں تو پورا یقین ہونا چاہیے. ایک ایک ذرہ جو ہے اگر ہمیں سنائی نہیں دیتا، یہاں بھی تو دکھائی نہیں دیتا، یہ بات تو ہم مانتے ہیں سائنسدانوں کی، یہ کہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ پھر ہمیں اللہ کا یہ کلام یہ کہتا ہے کہ ہر ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کہ واقعی ذرہ ذرہ اس کائنات کا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور اس سے ایک اور چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، یہ تسبیح بیان کرنا، اس کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں. یہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ بھی اس کا ایک تسبیح بیان کرنا ہے. حال، بزبان حال بھی ایک تفسیر کریں، بزبان قال بھی، جس پر تقریباً سارے ہی مفسرین کہتے ہیں کہ بزبان قال بھی یہ کہتے ہیں، چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ دے. اس سے ایک اور چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. ایک یونیورسٹی میں، وہاں عرب یونیورسٹی کی، مصر کی ایک یونیورسٹی میں کچھ بچے پڑھتے تھے، لڑکیاں، انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا تھا، مطالعہ کیا کرتے تھے. تو ایک آیت پہ روزانہ غور و فکر کرتے اور پھر کہتے کہ بھائی اس ہفتے کے بعد ملتے ہوں، اس ہفتے پہ اسی ایک ہی آیت کو آپ نے بار بار دہرانا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے اور غور و فکر کرنا ہے. اس کے بعد جب وہ آتے پھر کہتے بتاؤ کوئی خاص ایسا جو اس آیت کی برکت سے تمہارے دل میں کوئی بات آ گئی، کوئی چیز، کوئی کسی چیز پہ آپ کو ابھارا، عمل پہ ابھارا، کیا ہے؟ تو بہت سارے انہوں نے جو آپ نے وہ بیان کیے ہیں مختلف قسم کے تجربات. تو ایک بار انہوں میں سے ایک لڑکی بیان کرتی ہے کہ میں اس آیت کو پڑھتی تھی بار بار، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. میں بار بار جس دن اس آیت کا انہوں نے مطالعہ کیا تو وہ بار بار پڑھ رہی تھی. تو اس بات پہ غور و فکر کرتے ہوئے میں گھر میں نے فون ملایا، اپنی مما کے ساتھ میں بات کرنے لگی. تو بات کرتے کرتے اپنی کسی پڑوسن کے بارے میں غیبت شروع ہو گئی، یہ کرتی ہے، اس نے یہ کیا. جب غیبت کرتے کرتے اچانک مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز، ہر شے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہ موبائل بھی تو تسبیح بیان کر رہا ہوگا، تو ہم نے تو اس کو گندا کر دیا غیبت کر کے. تو میں نے فوراً مما سے کہا، مما ہم نے بہت غلط کیا، گناہ کیا، توبہ کرو، آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے. تو وہ کہتی ہے کہ اس ایک آیت کی برکت سے ہم نے اس غیبت کو چھوڑ دیا اور موبائل پہ غلط قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ موبائل جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس کا ایک ایک پرزہ جو ہے ہمیں سنائی دے یا نہ دے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. لہٰذا میں اپنے تمام جوانوں سے یہ کہوں گا کہ موبائل جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا موبائل ہے، اور آپ اس پر کس قسم کے نظارے دیکھتے ہیں، آپ اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ اس میں ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، آپ اس میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. وہ ذہن میں رہے کہ کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ قلم ہاتھ میں لیں گے تو وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. قلم کے ذریعے آپ اچھی بات لکھیں گے، انصاف کی بات لکھیں گے، ظلم کی بات اس قلم سے بھی آپ نہیں لکھیں گے.
آپ کی جو بھی چیز آپ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہذا ہمیں بڑا محتاط اس سلسلے میں رہنا چاہیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہے حلیم، بردبار اور غفور اور بخشنے والا ہے۔ وہ حلیم، حلیم کیا ہوتا ہے؟ بردبار۔ بردبار کیا ہوتا ہے؟ جذبات میں آ کر جلد بازی میں لے کر کوئی فیصلہ کرنا جو نہیں کرتا ہو، جو جلد بازی میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہو بلکہ وہ بردباری اس کے اندر۔ کہا یہ تو بردباری ہے کہ تم کیا کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، کس کس قسم کی غلط باتیں کہہ رہے ہو، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو صبر کر رہا ہے، تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ اب بھی پلٹ کر آؤ، اب بھی پلٹ کر آؤ، تم پر عذاب نہیں برس رہا ہے، تم پر پتھر نہیں برسا رہا ہے، تم پہ آگ نہیں برسا رہا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے اور وہ غفور ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے ایک حلیم۔ یہاں کچھ لوگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ بھئی ایک ڈش ہے کھانے کی جسے حلیم کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ بھئی حلیم کسی ڈش کے لیے بھی استعمال مت کرو، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، لہذا اس کھانے کے لیے استعمال مت کرو۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی قباحت ہے، ہم اس حلیم کو جس اعتبار سے لیتے ہیں وہ ایک ڈش ہے، لہذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اور دوسرا بھی ایک نقطہ ہے کہ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی آپ کے گھر کے سامنے درخت ہے، اس پر کوا بیٹھ رہا ہے، وہ کچھ اپنی بولی کر رہے ہیں تو ہم اسے بھگا نہیں سکتے کیونکہ یہ اس کا بولنا یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہم کیسے اسے روکیں گے؟ یا کوئی چڑیا چہچہا رہی ہے، مت بھگاؤ اسے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے راز ہیں، ان کا تسبیح بیان کرنا کیا ہے، ان کو بھگانے میں یا ان کو ہٹانے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، بلکہ ان کی تسبیح وہ اپنے انداز سے کر رہے ہیں، اور ہمیں جو حکم ہے ہم اپنے حکم کے اعتبار سے ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی ایک ایک انگ سے ہمیں بھی تسبیح بیان کرنی چاہیے، صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ اللہ کے تسبیح ان ہاتھوں سے کیسے ہوگی؟ جب یہ فرما بردار بنے گی، جب ہماری آنکھ، ہماری کان، ہمارے پیر سب یہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔